پہلے وہ چیز منع تھی بعد میں جائز ہو گئی، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ کسی نے منع والی حدیث کو لے لیا اور منع کا فتویٰ دے دیا، لیکن جس کو معلوم تھا کہ پہلے منع تھا بعد میں جائز ہو گیا تو اس نے کیا کیا؟ پھر دوسرے پہ عمل کیا۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے افطر الحاجم والمحجوب، روزے کی حالت میں جو حجامہ کرائے تو جس نے کیا وہ بھی، اس کا بھی روزہ ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، اور جس نے کروایا اس کا بھی افطار ہو گیا، مطلب روزہ ٹوٹ گیا۔ حجامہ کرنے والا کرانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ امام احمد نے اس کو روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے۔ اسی طرح سے ابو داؤد اور نسائی ابن ماجہ وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے، لیکن ابن عباس کی روایت ہے۔ پہلی روایت ثوبان رضی اللہ عنہ سے اور متواتر روایت ہے، لیکن دوسری روایت ابن عباس کی ہے، کہتے ہیں احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزی کی حالت میں حجامہ کروایا۔ پہلی میں کیا ہے؟ روزہ ٹوٹ گیا، دوسری میں کیا ہے؟ روزی کی حالت میں آپ نے کیا۔ اب ہم کیا کریں؟ تو بعض علماء اس طرف گئے جن کے پاس وہ حدیث پہنچی کہ روزہ افطار ہو جاتا ہے، کا مطلب روزہ ٹوٹتا ہے تو نہیں کرنا۔ بعض علماء اس طرف گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اب اس میں بعض اوقات فیصلہ سامنے آتا ہے، بعض اوقات فیصلہ سامنے نہیں آتا ہے، اجتہاد کرنا پڑتا ہے، لیکن ایک حدیث ہمارے پاس ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں کون سا پہلا ہے کون سا بعد والا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہ پہلی حدیث میں ہے کہ وہ مؤخر ہو گیا، نہ دوسری حدیث میں، تو پہلے کیا تھا معلوم پڑ رہا اس میں، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک تیسری حدیث ہے جس میں صراحت نہیں ہے، لیکن اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ کیا حکم اس میں ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اول ما کرہت الحجامۃ للصائم، سب سے پہل روزے دار کے لیے حجامہ میں جو ناپسندیدگی کا اظہار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کو مکروہ قرار دیا گیا، ناپسندیدہ قرار دیا گیا، وہ اس وقت تھا جب ان جعفر ابن ابی طالب احتجم وهو صائم، جب جعفر ابن ابی طالب نے حجامہ کروایا اور وہ روزے کی حالت میں تھے۔ فمر به صلی اللہ علیہ وسلم فقال افطر هذان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو آپ نے دونوں سے کہا، حجامہ کرنے والا کروانے والا، کہا ان دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا، ان دونوں نے افطار کر لیا، کا مطلب روزہ توڑ دیا۔ فطر کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹنا، توڑنا، تو کہا کہ ان دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ ثم رخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد فی الحجامۃ للصائم، لیکن راوی کہتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کے بارے میں آسانی کر دی، رخصت دے دی، ریلیف اس کے بارے میں دے دی، آسانی اس بارے میں دے دی۔ اور حضرت انس کے بارے میں راوی کہتے ہیں وَكَانَ أَنَسٌ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ، اور خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں حجامہ کرواتے تھے۔ اب یہاں پر معلوم ہوا کہ آپ نے کہا ان دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا، بعد میں کیا کہا؟ راوی کہتے ہیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں رخصت دے دی، تو رخصت اس معاملے میں ہوتی جو شروع میں منع ہوتا ہے، پھر آسانی آتی ہے، تو بعد میں آسانی آئی یا بعد میں منع آیا؟ پہلے روزہ ٹوٹنے کی بات آپ نے کی، اس کے بعد کیا کی؟ اس میں آسانی دی۔ تو علماء نے کہا کہ دیکھو پہلے منع تھا اور بعد میں کیا آیا؟ آسانی۔ تو اور حضرت انس جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ حجامہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ روزے کی حالت میں حجامہ کرواتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حجامہ سے روزہ اب ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو بعد والا کون سا ہوا؟ نہیں ٹوٹتا، پہلے کیا تھا؟ ٹوٹتا۔ تو ایک چیز پہلے منع تھی یا جس سے روزہ ٹوٹنے کی بات بتائی گئی تھی، لیکن بعد میں وہ چیز، اس کا حکم بدل دیا گیا اور اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے بعض اوقات ہوتا ہے، ایک کے سامنے آج بھی کئی علماء کا فتویٰ ہے، آج بھی کئی بڑے علماء کا فتویٰ ہے کہ اگر افطار یعنی روزہ آدمی رکھے اور حجامہ کروائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بعض دوسرے علماء نے جیسے شیخ البانی وغیرہ نے کہا اس حدیث میں یہ صراحت ہے، اشارہ ہے اس بات کا کہ آپ نے رخصت دی، اس میں آسانی دی، منع میں آسانی آتی ہے۔ تو پہلے کیا تھا؟ منع، بعد میں کیا آئی؟ آسانی۔ تو افطار نہیں ہوتا ہے یہ بعد میں ہوگا، افطار ہوتا تھا یہ پہلے ہوگا۔ تو اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کیا، لیکن بعض اوقات کوئی حدیث بعض علماء تک پہنچتی ہے، نہیں بھی پہنچتی، یا کبھی پہنچتی ہے اور ان کے نزدیک وہ روایت صحیح نہیں قرار پاتی، اس لیے اس کو قبول نہیں کرتے، ایسا ہوتا ہے، اسے وہ مجرم نہیں ہو جاتے، بلکہ ان کی تحقیق یہی ہوتی کہ نہیں ہمارے نزدیک حدیث صحیح نہیں، وہ ایسے دل سے کچھ بھی بولتے ہیں نہیں، ان کے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے حدیثوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، لہٰذا اس طرح کے اختلاف میں اگر علماء اہل حق میں سے ہیں ان پر تنقید کرنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا مناسب نہیں ہے۔